بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے تمام بھائیوں کو، میرے تمام دوستوں کو، تمام شوقین بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست منیب الرحمان اپنے دوستوں کے ساتھ کبوتر بازی کے بارے میں کچھ میں ٹپس شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو آپ کے کام آئیں گی۔ میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوست اپنے کبوتروں کو، جو نئے آنے والے شوقین ہیں، وہ اپنے کبوتروں کی کس طرح کیئر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹپس دوں گا۔ دیکھیں میرے بھائیو، جب آپ نے اپنے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے نا، آپ نے سب سے پہلے تو اپنے کبوتروں کو زیادہ دانا نہیں ڈالنا۔ زیادہ دانے سے مراد ہے کہ کبوتروں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، فل ہو گیا، یعنی کہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے، 1 دانے کی بھی جگہ نہیں ہے، کبوتر اتنا کھا لیتے ہیں، پھر بھی دانا پڑا رہتا ہے۔ اتنا دانا نہیں ڈالنا، کیونکہ جب ایک ہم انسان ہے نا، ہم اپنے ساتھ ہی ان کو کمپیئر کر لیتے ہیں۔ ہم انسان جب کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں نا، ہمیں پھر الجھن محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے نا، وہ اوور ویٹ ہو گیا ہے، پیٹ اوور لوڈ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اپنی تما سے زیادہ کھا لیتے ہیں، ہمیں بھی الجھن محسوس ہوتی ہے، ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں گیس ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ ان کا بھی ایسے سسٹم ہے، ہر جاندار کا اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم رکھا ہوا ہے۔ کھانا اگر زیادہ ہم کھا لیں گے نا تو ہمیں الجھن ہوگی۔ اور زیادہ تر شوقین لوگ ہیں، وہ دانا شام کے ٹائم ہی ڈالتے ہیں، شام کے ٹائم دانا ڈالتے ہیں، وہ پھر کبوتر فل ہو کے کھا لیتے ہیں، ایک دفعہ چن کے کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پھر پانی بھی انہوں نے ظاہر ہے پینا ہوتا ہے، پھر وہ اور زیادہ پوٹ پھول جاتا ہے، ظاہر ہے دانے نے بھی اندر جا کے اس نے بھی پھولنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دانا کبوتروں کو ڈالنا ہے کہ کہتے ہیں سمجھدار لوگ، حکمت والے لوگ کہتے ہیں کہ دانا کھانا جو ہے نا، آدھا پیٹ کھانا چاہیے، بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ ہم نے کبوتروں کو بھی دانا ایسے ہی ڈالنا ہے۔ ہمارے کبوتر ایسے کریں گے نا ہم، تو ہمارے جانور بہت کم بیمار ہوں گے۔ کیونکہ زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو ہوتی ہیں وہ پیٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ جب اوور لوڈ ہوتا ہے، جب ہم رج کے کھا لیتے ہیں، وہ پیٹ سے زیادہ تر بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہماری نبض چیک کرتا ہے۔ نبض کیا چیک کرتا ہے؟ وہ نبض سے اندازہ لگاتا ہے آپ کا میدا کیسے کام کرتا ہے۔ میدا ہمارا اگر ٹھیک کام کرتا ہوگا نا، تو پھر ہم کسی دوسری بیماری کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ غور کریں گے، جب کبوتر کے پاس ہم کو بیمار کبوتر لے کے جائیں گے نا، وہ سب سے پہلے کبوتر کا پورٹ چیک کرے گا، اس کا پورٹ تو نہیں خراب، پورٹ تو نہیں رکا ہوا۔ اس لیے آپ نے اپنے کبوتروں کو جب بھی دانا ڈالنا ہے نا، بھوک رکھ کے دانا ڈالنا ہے، زیادہ اوور لوڈ نہیں کرنا ان کے پیٹ کو۔ اگر آپ اس قانون پہ عمل کریں تو آپ تقریباً 75% آپ اپنے کبوتروں کو بیماری سے محفوظ کر سکتے ہیں، 75%۔ باقی 25% آپ اگر اور کوئی بیماری ہوگی یا آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ یہ جو پاؤں خراب ہو گئے اور کئی بیماریاں بن جاتی ہیں، وہ چیز بھی اور آ جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر بیماریوں کی شروعات جو ہے نا، وہ پیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے کبوتروں کو بھوک رکھ کے دانا کھلائیں گے نا، آپ کے کبوتر بہت کم بیمار ہوں گے۔ ہاں، نمبر 2، جب آپ نے کبوتروں کو رات کو آپ ایک دفعہ اپنے کبوتروں کو چیک کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے کبوتروں کو ایک دفعہ چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ کے کبوتر کے پیٹ میں دانا ہو تو پانی اگر کم ہو تو اس کو پانی ڈال دیا کریں، فریج کے ذریعے آپ اسے پانی ڈال دیا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کبوتر جب دانا کھاتے ہیں نا، دانے کھانے کے بعد اگر وہ پانی نہ پیے، وہ دانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ دانا کھا کر پانی پیتے ہیں نا، پھر پانی اندر جاتا ہے، پھر دانا اور پانی دونوں مکس ہو جاتے ہیں، پھر دانا پھولتا ہے۔ جب پھولتا ہے پھر دانا نرم ہوتا ہے، نرم ہو کے پھر وہ دانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی کم پیئیں تو آپ ان کو پانی خود ڈال دیا کریں۔ نمبر 2، جب آپ نے اپنے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے نا،
جب آپ نے اپنے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے، آپ نے دانا ڈال کے فوری اپنے کام پہ نہیں لگ جانا. اپنے دانا ڈال کے اپنے کبوتروں کو پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کے سارے کبوتر دانا کھانے آ رہے ہیں. اگر آپ کے کبوتر سارے دانا کھانے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کبوتر ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اگر آپ کا کوئی کبوتر دانا کھانے نہیں آیا یا دانا کم کھا کے سائڈ پہ ہو گیا ہے، آپ اس کو پکڑ کے چیک کریں، فوری چیک کریں اس کو کبوتر کو کیا مسئلہ ہے. اگر کبوتر کی بیماری کو فوراً شروع میں پکڑ لیا جائے تو بیماری جلدی قابو آ جاتی ہے. اگر ہم انتظار کرتے رہے نا، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے کام ہے یار، میں واپسی آ کے دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے ایک جانور رکھا ہے نا، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو معاف کیجیے. میں اپنے ان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ شوق نہ کریں، آپ اپنے لیے گناہ ہی کما رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کو اپنے پاس بند کر کے رکھا ہے نا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کا، اس کی صحت کا خیال رکھنا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں آپ یہ شوق میں نہ آئیں. آپ نے جب بھی اپنے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے، آپ دیکھیں آپ کے کبوتر کیا دانا ٹھیک کھا رہے ہیں، نارمل ٹھیک سے کھا رہے ہیں. کوئی کبوتر ایسا تو نہیں کھا رہا دانا کم کھا رہا ہے پانی نہیں پی رہا ہے، یا دانا کم کھا رہا ہے پانی زیادہ پی رہا ہے. اگر ہاں ایک اور چیز میں اپنے کبوتروں کو، اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ اگر آپ کے کبوتر اگر ڈائریکٹ پانی کی طرف جائیں نا، دانا نہ کھائیں، آپ اپنے کبوتر کو پانی کی طرف نہ جانے دیں. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کبوتر زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو سیدھا پانی کی طرف جاتا ہے، جا کے اس نے یہ فل ہو گیا، اس نے پانی پی لینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دانا نہیں کھاتا، وہ پیٹ بھاری سا ہو جاتا ہے، وہ نا الجھن سی ہوتی ہے. آپ خود بھی نوٹ کریں، اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ کھانا نہ کھائیں نا، آپ کھانا کھانے سے فوراً پہلے ایک طرف کھانا پڑا ہے، دوسری طرف آپ کا پانی پڑا ہے، آپ نے پانی پکڑ کے سارا 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس اتنا پانی پی لیا تو پھر آپ کا دانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. آپ کو ویسے الجھن ہوگی پیٹ میں پانی، یار وہ مسئلہ کرے گا. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، سردیوں کے دن تھے تو سردیوں میں ویسے کبوتر پانی کم پیتے ہیں. وہ میں نے صبح کے ٹائم میں نے جا کے جب پانی ڈالا نا، وہ سردیوں میں کیا کرتا ہوں، میں سردیوں میں اپنے کبوتروں کا دانے کا ٹائم صبح کا کر لیتا ہوں. میں اپنے کبوتروں کو صبح دانا ڈالنے لگ دیتا ہوں. وہ پھر صبح دانا کھا لیتے ہیں، صبح دانا کھا کے پھر وہ سارا دن اپنے کھڈے میں ہلتے وغیرہ رہتے ہیں، مستی کرتے ہیں، پھر ان کا دانا شام تک ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے ایسا کیا، میں نے صبح کے ٹائم اپنے کبوتروں کو دانا ڈالا. وہ ایک کبوتر میرا تھا، اس نے دانا نہیں کھایا. وہ جب میں نے پانی ڈالا نا، میں نے دیکھا وہ پانی کی طرف بھاگا آ رہا ہے. وہ میں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. وہ میں نے پکڑ کے پانی ڈال دیا، کبوتر نے دانا نہیں کھایا، سیدھا پانی کی طرف گیا. اس نے فل ہو گیا پانی پی لیا، اس نے دانا کھایا ہی نہیں. وہ کبوتر ہی لوز ہو گیا بیٹھ گیا. وہ مجھے پریشانی بن گئی، یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا. میں نے پھر اس کو کبوتر کو پکڑ کے چیک کیا. میں نے کہا چلو یہ پانی تو پہلے ہضم ہونا. پھر میں نے کیا کیا، میں نے پھر اپنے کبوتر کو ہاتھ کے ساتھ پھر دانا کھلایا. ایسا وہ جب کبوتر دانا چھوڑ کے پانی کی طرف پھر چلے جائے نا، اس کو پانی اگر پانی کی طرف چلے بھی جائے نا، یہ بھی میں آپ کو اپنے دوستوں کو بتا دوں، اگر وہ پانی کی طرف جائے بھی نا، وہ پانی کو منہ لگا رہا ہے، اس نے ایک گھونٹ کھینچا، آپ اس کو فوراً سائڈ پہ کر دیں، پانی اٹھا لے، اس کو دانا کھانے دیں. زیادہ پانی نہ پینے دیں کہ وہ پانی پینے لگا تو پانی پی جائے. آپ اپنے کبوتر کو سائڈ پہ کر لیں. اس نے ایک گھونٹ بھر لیا، ٹھیک ہے، ایک گھونٹ اس نے بھر لیا، ٹھیک ہے. آپ اس کو پھر دانے کی طرف کریں، وہ پانی اٹھا لیں. اس کو زیادہ یہ نہ ہو کہ وہ آفر ہی جائے اس کا پیٹ. اس کو پانی کم پلائیں، دانا کھانے کے بعد اس کو پانی پلائیں. جب کبوتر دانا کھانے کے بعد پانی پیتا ہے، پھر وہ دانا ہضم کرتا ہے. تو اگر وہ پہلے ہی فل ہو کے پانی پی لے تو پھر اس نے دانا کھانے کے بعد کیا پانی پینا ہے. وہ میرے کبوتر نے پانی پی لیا فل ہو کے، اس نے آگے سے دانا کھایا ہی نہیں. وہ میں سارا دن پریشان رہا، یار بات کیا ہوگی. میں نے پھر اس کو ہاتھ سے میں نے دانا کھلایا. اگلے دن دیکھا میرا کبوتر ٹھیک تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ صرف یہی تھا کہ اس نے پانی فل ہو کے پی لیا تھا، دانا اس نے کھایا ہی نہیں تھا. اس لیے اگر آپ کا کبوتر پانی کی طرف جائے نا، سیدھا پانی سے پی لینے دیں، ورنہ وہ دانا نہیں کھائے گا. وہ اس کو پانی کی طرف بھی رہے گی، یار میں نے پانی پینا ہے. وہ پانی میں چونچ لگائے، ایک گھونٹ کھینچے، اس کا
منہ گیلا ہو جائے، اس کا گلا گیلا ہو جائے، پھر اس کو دانے کی طرف بھیجیں، اس کو فوراً ہٹا لیں۔ یہ تھی میرے بھائیوں کے لیے دانا پانی کی ٹپ، جو میرے آنے والے شوقین ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کبوتروں کو ٹائم نہیں نہ دے سکتے تو معاف کیجیے، میرے بھائیوں اس شوق میں نہ آئے۔ ہاں، یہ تھی میرے بھائیوں کے لیے ٹپ۔ تمام بھائی اپنے کبوتروں کا دانا پانی کا خیال رکھیں۔ آپ اپنے کبوتروں کے دانا پانی کا خیال رکھیں گے، آپ تقریباً 75% بیماریوں سے آپ ویسے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ تھی میرے بھائیوں کے لیے دانا پانی کی ٹپ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور ہماری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کبوتر بازی کی ٹپس مل سکیں۔ باقی میرے تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام شوقین حضرات کو السلام علیکم، خدا حافظ۔